بڑا ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جس میں ہمارے تقریباً 10-11 ممالک کے سفیر جو تھے وہ سوات جا رہے تھے اور ہمارے جو سافٹ امیج تھا وہ غلط تھا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ صوبائی حکومت کی غفلت کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے۔ ایک ہمارے پولیس کے جو ہے وہ جوان شہید ہوئے ہیں، 4 زخمی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا کہ تمام سفیر جو ہیں وہ خیر خیریت سے واپس چلے گئے۔ میں نے ان کو خط بھی لکھا ہے، ان کو میں نے دعوت دی ہے گورنر ہاؤس کی بھی کہ ہم اپنا ایک سافٹ امیج برقرار رکھنا چاہتے ہیں، اور ایک افسوسناک واقعہ ہے دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے ہم پاکستان میں اصول میں لڑ رہے ہیں، لیکن افسوسناک ہماری ہے کہ ہماری جو صوبائی حکومت ہے اس سب چیزوں سے غافل ہے۔ ان کے پاس ایک ایجنڈا ہے، کرپشن کرپشن اور کرپشن، اور ساتھ جو ہے انہوں نے صرف جلسے کرنے ہیں۔ اس وقت ہمارا صوبہ جو ہے وہ میں دہشت گردوں کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ ساؤتھ آف خیبر پختونخوا جو ہے وہ نو گو ایریا بن چکا ہے۔ سوات آپ کے سامنے ہے، اس وقت پہاڑ چنار میں اس وقت بھی لڑائی شروع ہے 4-5 دن سے، اور جو ایک سٹیٹمنٹ جو ہے ایک لا منسٹر کی طرف سے ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ جس میں انہوں نے ایران کے میزائل اور ان کا ذکر کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ لانچرز کا ذکر کیا ہے، تو ایک غیر ذمہ دارانہ سٹیٹمنٹ۔ پہلے بات یہ کہ ان کو فیکٹ کا علم نہیں ہے، اگر ان کے پاس فیکٹ موجود ہے تو قوم کے سامنے پیش کریں۔ لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسے صوبے میں ایسی حکومت آئی ہوئی ہے جس کو صوبے کے امن کی پرواہ نہیں، لوگوں کی جان و مال کی پرواہ نہیں، اور اپنے کام میں مصروف ہیں۔ دیکھیے میری ذمہ داری ہے کہ میں وفاق کا نمائندہ، اور میں بہت جلد وزیر اعظم صاحب کو ایک خط لکھنے جا رہا ہوں جس میں اپنے صوبے کے حالات کے متعلق ان کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ یہاں پر میں یہ بھی کہوں گا کہ اگر ماضی میں قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے، اگر کسی سی ایم نے، ایم پی ایم این اے نے یا کسی شہریوں نے سرکاری املاک پہ حملے کیے ہیں، ان کے اوپر ایف آئی آریں ہوئی ہیں، تو میں سمجھتا ہوں یہ وفاق کی کمزوری ہے، یہ پولیس کی کمزوری کہ ایسا گرفتاری انہوں نے کیوں نہیں کی ہے۔ اگر آپ رجسٹریشن پہ لوگ چڑھ دوڑیں اس پہ آپ گرفتاری نہیں کریں گے تو کل کسی اور بھی سرکاری املاک پر چڑھ سکتے ہیں۔ یہ تو 9 مئی والے لوگ ہیں، یہ 9 مئی کر سکتے ہیں تو رجسٹریشن کی چیزیں بھی نہیں کر سکتے، لیکن آج تک وفاق کے طرف سے اس پہ ایکشن نہیں لیا گیا کہ ان کی گرفتاری نہیں ہوئی جنہوں نے سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے۔ تو یہ چیزیں ہوتی ہیں، اور وزیر اعظم صاحب نے بھی کمٹ کیا تھا کہ میں نے آل پارٹیز کانفرنس بلانی اس ایشو کے اوپر، جو آج تک آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہو سکی۔ میں ابھی بھی وعدہ کر رہا ہوں کہ یہ آخری مراحل ہیں، اگر آپ نے اس مرض کی تشخیص نہیں کی تو یہ مرض لا علاج ہو جائے گا، پھر آپ اے پی سی کریں، پھر آپ جو کچھ بھی کریں، پھر اس مرض کی تشخیص آپ نہیں کر سکتے۔ پی ٹی آئی مولانا اتحاد تو اس وقت جو ہے وہ سیاسی جو ہے مسیحا جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان ہی ہے۔ پی ٹی آئی کو سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان ہمیں اس گرداب سے نکال سکتا ہے، مولانا فضل الرحمان ہی ہمیں، وہ ان کے خدمت میں ہر دوسرے دن حاضر ہوتے ہیں کہ کسی طریقے سے جو ہے مولانا صاحب میں اس سیاسی گرداب سے نکالیں۔ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ جس شخص کو کہتے تھے کہ مولانا کہنا بھی پتہ نہیں کیا کچھ ہے، اس کے پیچھے نماز بھی پڑھی جا رہی ہیں، اس کو حضرت مولانا بھی کہا جا رہا ہے، اور یہ جمہوریت کا حسن ہے۔ اور آج دیکھیں کہ وہی لوگ پی ٹی آئی کے، آج ذرا پی ٹی آئی کے آپ لوگوں کو بولیں مولانا کے خلاف سٹیٹمنٹ دیں یا ٹویٹر پہ ان کی جو ہے وہ کردار کشی کریں۔ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ سیاست میں اس حد تک نہ جائیں کہ آپ کو کل آنکھیں جو ہے آپس میں نہ ملا سکیں۔ اب ڈیفینیٹلی پی ٹی آئی والوں میں تو کوئی شرم ہوتی تو وہ پھر آنکھیں نہ ملاتے، لیکن یہ لوگ تو ایسے ہیں کہ ان میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کسی بھی وقت کسی بھی موڑ پہ محسن کچھ لوگ ہیں اپنے محسنوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اور آج اچھی بات ہے کہ مولانا کا سیاسی مسیحا بنا ہوا ہے کہ کس طریقے سے مولانا صاحب کو جو ہے وہ اس گرداب سے نکالے، لیکن پی ٹی آئی کا بھی حق بنتا ہے کہ مولانا صاحب کہتے ہیں میرے ساتھ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، جو مال غنیمت آپ نے لوٹا ہے وہ مولانا صاحب کو واپس کر دیں۔ دیکھیں آپ نے پہلے بھی بات کی، اور یہ بھی دیکھیں گورنر راج آئین اور قانون کے مطابق موجود ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی اسپتال یا ڈاکٹر کے پاس جائیں، آپ کو ایک مرض ہو اور وہ ڈاکٹر آپ سے کہے، فزیشین آپ سے کہے کہ اگر آپ کی انگلی کاٹنے سے آپ کا جسم بچ سکتا ہے، آپ کی جان بچ سکتی ہے، تو آپ انگلی کاٹنے کو تیار ہوتے ہیں۔ گورنر راج کا جو کانسیپٹ ہے وہ آئین اور قانون، آئین میں واضح طور پر راج ہے جس میں آپ کچھ عرصے کے لیے لگا سکتے ہیں۔ اگر آپ اس صوبے کی بقا کے لیے، اس صوبے کی بہتری کے لیے کچھ عرصے تک اگر وہ لگایا جائے تو، اور یہ سمجھتے ہیں یہ ریاست اور وفاقی حکومت کی، اس سے صوبہ بچ سکتا ہے، ہمارے سب سے پہلے بات ہے پاکستان کی، اس صوبے کی، اور پھر اس کے بعد دوسری چیزیں۔